ہوئے ہیں، وہ سینیٹر فیصل جاوید ہوں، وہ احمد چٹھا صاحب ہوں، وہ چودھری یوسف صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جلد صحت یاب کرے۔ یہ ملک اس نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ چوکوں چراہوں میں گولیاں چلیں، چوکوں چراہوں میں قتل و غارت ہو، چوکوں چراہوں میں ہر روز لوگ اللہ کو پیارے ہوں۔ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں، یہ پہلے دن سے فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہے۔ آج میں ایک بچے کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، راہ والی کا رہائشی ہے، سمیر بھٹی نامی 19 سال کا وہ بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ کنٹینر ون وے آ رہا تھا اور کنٹینر کی ٹکر سے وہ بیچارہ شہید ہوا۔ آج اس کے والد کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جوان موت۔ مگر یہ دیکھیں، یہ خون کس کے ہاتھ پر ہے؟ تو اس لیے اس ملک کی ترقی کی خاطر، اس ملک کی سالمیت کی خاطر ہمیں محاذ آرائی سے اور آپس کی چپکلش سے یہ چند دن پرہیز کر کے اس علاقے کا، اس دھرتی کا امن امان قائم رکھنا ہے۔ میرا تو دل بہت تھا کہ بہت ساری باتیں میرے دل میں کٹھی تھی کہ میں آپ سے بات کروں، اپنے جذبات کا اظہار کروں، مگر میری تربیت میرے بڑوں نے کی ہے۔ ہمارے بزرگ سابق صدر پاکستان محمد رفیق تارڑ، ہمیشہ انہوں نے ہمیں رواداری کا سبق دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بدترین سیاسی مخالف کو بھی جب اس کے گھر میں صف ماتم بچھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 2008 کے الیکشن کے دوران ان کی شہادت ہوئی تو میرے قائد میاں نواز شریف نے کیا کیا؟ میرا قائد میاں نواز شریف، اس نے الیکشن کیمپین کو اسی وقت معطل کیا اور وہ ہسپتال پہنچے اور انہوں نے جا کے جو زخمی تھے ان کی مزاج پرسی کی اور بی بی صاحبہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ یہ ہے ہمارا قائد میاں نواز شریف، جس کا دل جتنا حوصلہ ہے، پہاڑ جتنا حوصلہ ہے، اور وہ اتنا بڑا دل رکھتا ہے کہ پاکستان میں میاں نواز شریف کے علاوہ اتنا حوصلہ کسی اور لیڈر کا آپ نہیں دیکھیں گے۔ اور میں اس طرف آ رہا تھا، میں دوسرا یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2013 کے الیکشن میں عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا، لفٹر سے گرے تھے۔ کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ یاد ہے، سب کو یاد ہے۔ عمران خان صاحب لفٹر سے گرے اور ہمارے قائد میاں نواز شریف کا، یہ ان کی روایات ہیں، یہ تمدن ہے، یہ تہذیب ہے کہ فوری، میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے فوری طور پہ تمام سیاسی اپنی سرگرمیاں معطل کی۔ الیکشن کیمپین کا آخری دن تھا، الیکشن کیمپین کو روکا اور شوکت خانم ہسپتال جا کے عمران نیازی صاحب کی مزاج پرسی کی۔ یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت پہ ابھی قائد کا مجھے پیغام آیا ہے، انہوں نے آپ کو شاباش دی ہے، انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایسی گھڑی ہے کہ جس میں ہمیں رواداری کا اور تحمل مزاجی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خطے کی، اس علاقے کی مزید خدمت کر سکیں، آپ لوگوں کے کام آ سکیں۔ اور میاں شہباز شریف صاحب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، کبھی چین جا رہے ہیں، کبھی امریکہ کے دورے پہ ہیں، اس ملک کے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے، بجلی اور گیس اور پیٹرول کو سستا کرنے کے لیے۔ تو یہ انشاءاللہ کاوشیں جاری رہیں گی۔ میں پوری محنت ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انشاءاللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور مزید ہوں گے۔ اور میں، میری مائیں بہنیں چھتوں پہ جو موجود ہیں، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو اس سٹیج پہ موجود ہیں، باہر موجود ہیں، میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ اور میں نے شروع میں کہا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میرا انصر محمود سندھو صاحب بھی اسی طرح بھائی ہیں جس طرح بلال فاروق تارڑ صاحب بھائی ہیں، اور انہوں نے
انہوں نے بھائی ہونے کی نہ صرف لاج رکھی ہے، انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے اور ہر موقع پہ کیا ہے۔ میرے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ میں ان جذبات کا اظہار کر پا رہا ہوں کہ انصر صاحب نے ہمارے لیے کب کب کیا کیا۔ اور میں اس کے علاوہ شکریہ ادا کروں گا حاجی امان اللہ وڑائچ صاحب کا، بہت بڑا جلوس لے کر یہاں پر تشریف لائے۔ میں شکریہ کروں گا عادل بخش چٹھا صاحب کا، ایک جلوس لے کے یہاں پہ شریک ہوئے۔ میں شکریہ کروں گا طلعت شوکت منظور چیمہ صاحبہ کا، وہ تشریف لائیں جلوس کے ہمراہ۔ میں شکریہ کروں گا اپنے بڑے بھائی مستنصر گوندل صاحب کا کہ جب میں قید تھا، جب مجھے علی پور جٹھا میں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے میری بیل کروائی تھی اور ہر مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں۔ میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ تمام ساتھی، میں ابھی مجھے طلعت صاحبہ نے یاد کرایا کہ میں بھی ساتھی، میں ان کا شکریہ پہلے ادا کر چکا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو عدالت کے دروازے پہ روک لیا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے جو ڈانٹ ڈپٹ اس اہلکار کی جس نے ان کو عدالت کے دروازے پہ روکا ہوا تھا، وہ تاریخی واقعہ وہ مجھے کبھی زندگی میں نہیں بھولے گا۔ میں یوتھ ونگ گکھڑ اور یوتھ ونگ وزیر آباد اور نہ صرف آپ کی یہاں شرکت، باقی باتیں پھر علیحدہ کریں گے، آپ نے جو کل اور پرسوں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے وہ پورے دنیا میں وائرل ہوا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ یوتھ ونگ اور سوشل میڈیا ہمارا، جو لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کا یوتھ ونگ سوشل میڈیا کمزور ہے، میں انہیں کہتا ہوں گکھڑ آ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ یوتھ ونگ اور سوشل میڈیا ہوتا کیا ہے۔ میں آخری بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ایک کسان پیکج کا اعلان کیا۔ میں نے انہیں گزارش کی ہے کہ ہمارے علاقے میں آئیں، کسی دیہاتی علاقے میں آئیں اور اس کسان پیکج کے حوالے سے آ کے خود اعلان یہاں پہ آ کے یہاں کی دھرتی پہ کریں۔ یہاں کے ذمہ داروں کا کیا فائدہ ہے وہ خود آ کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ بہت جلد اہتمام کیا جائے گا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی گکھڑ منڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفت رہنی چاہیے۔ احمد چٹھا صاحب کے ساتھ، حامد ناصر چٹھا صاحب کے ساتھ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر، مگر ہمارے اس دھرتی وزیر آباد کی، ہماری اس دھرتی گکھڑ کی، گجرانوالہ کی دھرتی کی ایک روایت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ بدترین مخالف کیوں نہ ہو، خوشی میں اور غمی میں شرکت